دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جلسے جلوس میلاد پیغامات سیرت کانفرنس سے ایک ہی مطالبہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، اس پروگرام کے لیے میزبانان نے بہت کوشش کی اور اللہ نے آپ کو اور مجھے اس پروگرام کے لیے قبول فرمایا، اور اپنا اپنا حصہ مالی طور پر، وقت کے طور پر، دعاؤں کے طور پر ڈالنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ محترم و مکرم امجد حسین صاحب ارائیں بے حد مشکور و ممنون ہوں۔ عبدالعزیز صاحب شیخ، بھائی ارشاد صاحب، حزب اللہ صاحب، حافظ عبدالعزیز صاحب، حافظ عبدالکریم صاحب، ہزار خان فاروقی صاحب، قاری محمد ادریس صاحب اور حافظ محمد رضوان صاحب، جو یہ آگے جتنے القاب ہیں اس لیے میں نے نہیں لیے، مجھے آتے نہیں، اور سونے پر سہاگا لکھنے والے نے بھی سندھی میں لکھ کے دیا، چلو اردو میں لکھ کے دے دیتا بھائی۔ تو جو بھی ہیں سارے مسلمان۔ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تمہارے قبیلے قوم میں اس لیے بنائی تاکہ ایک دوسرے میں آنا جانا رہے، پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو عزت اس کی ہے جو زمین پر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، باقی سارے دھوکے ہی ہیں۔ آج بھی آپ کے اس میرپور بڑرو کے اندر کوئی نہ کوئی اعلان ہوا ہوگا جس نے ساری زندگی آپ حضرات نے گزاری، اور ایک لمحے کے اندر، ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، مجھے جھنگ سے ایک ساتھی کا فون آیا کہ 7 جنوری والا پروگرام ملتوی ہے۔ میں نے کہا خیر ہو؟ کہنے لگے جس نے پروگرام کرانا تھا رات عشاء کی نماز کے بعد اس نوجوان کا جنازہ اٹھ گیا ہے میرے۔ یہ انسان کی زندگی۔ اگر بندہ اپنی دنیا کی زندگی میں اس بات کا احساس کر لے کہ میں نے مرنا ہے، تو اللہ کی قسم اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ دنیا کا یہ جہان اس آخرت والے جہان سے بہت مختلف ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت کا یہ پروگرام ہے، اور آپ انہی کی محبت میں اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہو، آپ کو اردو سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، ورنہ میرا انداز بہت تیز بولنے کا ہے، کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ آپ کو ساتھ لے کر چلوں۔ تو جن کی سیرت و صورت کے تذکرے صبح 10 بجے سے لے کر آپ عصر ہونے والی ہے سن رہے ہیں،
آپ اپنے حجرے مبارک سے، اپنے گھر مبارک سے تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چہرہ انور پر سرکار کے حضور کے نظر پڑی، آپ دیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ ایک بات یاد رکھیں، صحابہ محفوظ تو نبی کی زندگی محفوظ، صحابہ محفوظ اللہ کا قرآن محفوظ، صحابہ محفوظ دین محفوظ، صحابہ محفوظ رحمت دو عالم کی سیرت محفوظ۔ اگر صحابہ محفوظ نہیں تو تم ایک بھی چیز کو صحابہ اکرام سے علیحدہ کر کے مکمل ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کے بارے میں ہمارا معیار، باقی کوئی مانے یا نہ مانے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اس کا معاملہ اللہ، بڑا سخت معاملہ ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن صحابہ اکرام کی شان آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض نہ رکھوں تو بھائی اس جلسے کا حق بھی ادا نہیں ہوتا۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں 17، بعض روایت میں آیا 35، بعض جگہ 34 بال اس حصے میں سفید تھے، اور حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے تو کمر پر ہاتھ اور آنکھوں میں آنسو، سر جھکا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ گھر تشریف لے گئے تو طبیعت ایسی نہ تھی۔ فرمایا ابھی جبرائیل مجھے سورہ ہود اور سورہ نبا سنا کر گیا جس میں قیامت کے منظر بتلایا گیا، وہ سن کر میں محمد بوڑھا ہو گیا۔ اور مرنے کے بعد پہلی منزل قبر ہے بھائی، جہاں آپ نے اتنی سجاوٹ کر رکھی ہے قبر لگتی نہیں۔ اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو، اگر تمہارا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا نہ چھوڑ دو، میں تمہیں اللہ سے کہہ کے قبر کا عذاب سنواتا۔ فرمایا اگر تم قبر کا عذاب سن لیتے، والذی نفسی بیدی، فرمایا جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر اللہ تمہیں عذاب قبر دکھلا دیتا تو تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ یہ قبر ہے جہاں قبرستان ہے، جو جوا کھیلا جا رہا ہے، یہ قبرستان ہے۔ تمہارے موبائل کی فیس بک کے اوپر خبر آئی، تمہارے ٹی وی چینل پہ خبر آئی کہ ایسا گروہ پکڑا گیا قبرستان سے جو نوجوان لڑکیوں کو جو زندہ دفن و مردہ دفن ہوتی ہیں، ان کے کفن اتار کے ان کو قبر سے نکال کر ان سے زیادتی کرتا ہے۔ پوری دنیا کفر نے دیکھا اور یہ خبر پاکستان والوں کی سن کے ان پر تھوکنا شروع کر دیا۔ چند دن بعد ایک ٹی وی پہ خبر چلی، ایک ایسے گروہ کو گرفتار کر لیا جو کتنے سال سے مردوں کو قبروں سے نکال کر ان کا گوشت کھا رہا ہے۔ سارے کافروں نے دیکھا، پھر مسلمانوں کے چہروں پہ تھوکنا شروع کر دیا۔ پھر تمہارے ٹی وی چینل پہ چلا، کشمور کے اندر ماں بیٹی کے ساتھ ایک آدمی نے ان کی عزت کی دھجیاں اڑاڑی۔ خدا کی قسم پھر امریکہ والے کھڑے ہوئے کہنے لگے اوے ظالمو، یا تو کتے کی عزت محفوظ ہے، تم نے محمد عربی کی روحانی بیٹی کی عزت کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ پنجاب کے علاقے اسی ٹی وی پہ خبر چلی، مظفر گڑھ کے اندر ایک لڑکے نے اپنی ماں کو سر کے بالوں سے پکڑا اور زندہ کھڑی کر کے ماں کی گردن پہ چھلا چلا دیا۔ ساری دنیا نے ہمارے پر تھوکنا شروع کر دیا۔ عزت ہے گا ہمارے پاس؟
موٹر وے پہ خبر چلی، گاڑی کا شیشہ توڑ کر، گاڑی کا دروازہ کھول کر بچوں کے سامنے ماں کے ساتھ زیادتی کی۔ تمہاری اسمبلیوں کے اندر یہی بحث ہوتی رہی، کوئی کہنے لگا موٹر وے پہ نہیں ہوئی، کوئی کہنے لگا لنک روڈ پہ ہو گئی۔ وہ حوا کی بیٹی عدالتوں میں چیختی رہی، تم روڈوں کا، اللہ اکبر، تم روڈوں کا انتخاب کر رہے ہو، بتاؤ جو میری عزت لٹ گئی اس کا کیا بنے گا؟ کوٹ ادو کے اندر خبر چلی، دن رات پھرتا ہوں، صبح شام پھرتا ہوں، جگہ جگہ پھرتا ہوں، کوٹ ادو کے اندر خبر چلی لڑکے نے اپنے باپ کے کلہاڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گلی کے اندر پھینک دیا۔ راول پنڈی کے اندر ٹی وی پر، فیس بک پر آپ نے دیکھا نوجوان لڑکے نے ماں کو بالوں سے پکڑ رکھا ہے، ماں کو سر میں جوتیاں مارتا مارتا باہر لے آیا۔ آج سے 2 سال پہلے میں گجرانوالہ کے علاقے میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا۔ یہ بات کہنے کی تو نہیں، لیکن میرے عزیزو احساس ندامت دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں تم کیا تھے؟ خدا کی قسم ایک نوجوان جسم کی دھرتی سے اٹھا تھا، جس کو گنگا پار کی عورت نے پکارا تھا، اٹھ جاگ محمد بن قاسم، اسلام نے آج پکارا ہے۔ پھر گنگا پار سے داہر نے تیری غیرت کو للکارا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا کر دیا تھا جس نے پوری سندھ کی دھرتی پر اسلام کا پرچم بلند کر دیا تھا۔ سید جدرائیں صاحب، خدا کی قسم اگر سنی ہوئی بات ہوتی میں کبھی کانوں سے، کبھی اپنی زبان سے نہ کہتا۔ میں جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، میزبانوں نے کہا کھائیے، میں نے کہا تم کیوں نہیں کھاتے مفتی صاحب؟ کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے تو منگل والے دن سے کھانا چھوڑ رکھا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا اتنا بڑا دھرتی پر جرم ہو گیا، ہم سمجھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ مخلوق اللہ نے اس دنیا کو کیسے آباد کر رکھا ہے۔ روٹی میری بھی چھوٹ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے 4 دن پہلے ایک عیسائی لڑکے نے مسلمان لڑکی کے ساتھ کالا منہ کیا، پرے پنچایت ہو گئی، دونوں طرف کے فریقین آ کے بیٹھ گئے، ادھر سے اس کا دفاع کرنے لگے، ادھر سے اس کا دفاع کرنے لگے۔ لڑکی والے کہنے لگے لڑکے کو چوک میں کھڑے کر کے پھانسی دے دو، اور لڑکے والے کہنے لگے نہیں نہیں، لڑکی جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ بات تھانے کچہری تک چلی گئی، تفتیشی افسر صاحب سامنے بیٹھ گیا، لڑکی کا والد لڑکی کو پاس لے کے بیٹھ گیا اور لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بیٹی صحیح صحیح بتا دے، آج کوئی جھوٹ نہیں بولنا، اس ظالم کو تھانے والے پولیس والے ایسی سزا دیں گے اس کا چمڑا ادھیڑ دیں گے، آج کسریں پوری کر دیں گے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گلی کے کتوں کے آگے پھینک دیں گے۔ بچی بتا، بیٹی میری لاڈلی بتا اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ بیٹی نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی ابو جان ایسا کام کرنے پہ سزائیں ملتی ہیں؟ کہا ہاں۔ پولیس والے کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئی، کہنے لگی چاچو پولیس والے پہلے لڑکے کو نہ پکڑ، میرے باپ کو پکڑ، جو کام میرے اس لڑکے نے میرے ساتھ کیا، میری ماں مر گئی 2 سال ہو گئے، ہر چوتھے 5ویں دن وہ کام میرا باپ میرے ساتھ کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا جب تک تو ان میں رہے گا میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، ورنہ انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ جو راتیں ان کی مسلح پہ کٹنی چاہیے تھی یہ راتیں ان کی بازار حسن کے اندر کٹ رہی ہیں۔ میر پور والوں ناراض نہ ہونا، ذرا آئینے میں جا کے تم بڑے خوبصورت ہو، بڑے مقدروں والے ہو، تمہارے اور میرے لیے کملی والا رو رو کے دعا کر کے گیا، اگر تھوڑا سا آپ کو مجھے ٹائم مل جائے تو میں اور آپ جا کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھیں، خدا کی قسم جب ہمیں اپنی شکل پہ پیار نہیں آتا عرش والے کو کیسے پیار آئے گا؟ جس کے سینے کی گھنٹی بجا کے دیکھ لو، جس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ لو، دکھ کی پنڈ دکھ کی گٹھڑی نظر آئے گی، سکھ کا سانس لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ میں نے سفید داڑھی والے بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا بابا بتا کتنے بچے
بچے ہیں؟ کہنے لگا 5 لڑکے 3 لڑکیاں۔ میں نے کہا پھر تو سارے تیرے پیر دباتے ہوں گے، بابا تیرے سر میں تیل لگاتے ہوں گے، روزانہ تجھے دھلے کپڑے استری کر کے پہناتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، بابے نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگا مولوی صاحب تو کپڑوں کی بات کرتا ہے، مجھے 5 لڑکوں سے کفن کی بھی امید کوئی نہیں۔ مظفر گڑھ سے پچھلے بلکہ 3 سال پہلے میں جمعہ پڑھا کر اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، لال رنگ کا رومال سفید رنگ کا جوڑا اور تہمت سفید رنگ کی پہنی ہوئی، جھولی پھیلا کے ایک سفید داڑھی والا بزرگ کھڑا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کو ریورس کروایا، 200 روپے میں نے اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ میں نے چہرہ دیکھا، میں نے کہا مجھے فقیر نہیں لگتا۔ میں نے کہا بزرگوں کیا بات ہے، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ ٹھنڈا ہو کر بھرا اور اس کے منہ سے کوک نکلی، چیخ نکلی۔ اس نے 200 روپے یوں کر کے پھینک دیے۔ کہنے لگا مولانا پھر بھیک نہ مانگوں تو کیا مانگوں؟ جس کے جوان بچے ہو کر اس کے باپ کو خرچہ روٹی نہیں دیتے، وہ بھیک نہیں مانگے گا تو کیا کرے گا؟ پتہ نہیں کسی کی موبائل کے فیس بک پر میرے عزیزو، یوٹیوب پر کلپ محفوظ ہو، نکال کے دیکھ لینا۔ ایک ٹی وی کا اینکر باغ میں بیٹھے ہوئے، کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے اور بوڑھی سے، اولڈ عمر بوڑھا بوڑھی مرد عورت سے انٹرویو لے رہا تھا۔ کہ لگا بابا سردی کا موسم ہے، سموک ہے، دھند کا موسم ہے، بابا کیوں بیٹھے ہو، تمہارا گھر کوئی نہیں؟ بابے نے اپنے ہاتھ یوں کر کے دکھائے۔ کہنے لگا دیکھ ان ہاتھوں پہ ماس پورا کوئی نہیں، میں نے تن کا جوڑ کے اپنا گھر بنایا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا جس اولاد کے لیے میں 20-20 کلو کی تگاریاں اٹھایا کرتا تھا، وہ اولاد مجھے اپنے میرے گھر میں ایک دن رہنے بھی نہیں دے گی۔ اتنی دیر میں وہ عورت رونے لگ گئی۔ بابے سے پوچھا بزرگا یہ عورت کون ہے؟ کہنے لگا میری بیوی، میرے بچوں کی ماں ہے۔ اللہ اکبر کا بابا سردی کا موسم ہے، جاتا کیوں نہیں؟ تجھے گھر کا پتہ نہیں، تیرے گھر ہم چھوڑ کے آئے۔ اللہ اکبر، وہ بابا رو کے کہنے لگا میرا جانے کو دل نہیں کرتا۔ جوان نے پوچھا، انٹرویو لینے والے نے پوچھا بابا جی کیا بات ہے، تیرا دل کیوں نہیں کرتا؟ رو کے کہنے لگا بیٹے زبان سے سناؤں یا کمر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤں؟ ٹی وی اینکر رونے لگ گیا۔ بابا کمر سے کپڑا کیا ہٹائے گا؟ بیٹے میں تجھے دکھانا شروع کرتا ہوں تو گننا شروع کر دے، پہلے میرے جسم پہ گننا، پھر اس کے جسم پہ گننا جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے ذمہ داری سے کہتا ہوں جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس حصے پہ بیٹے نے لاٹھیاں نہ ماری ہو۔ وہ انٹرویو دیتے ہوئے عورت رونے لگ گئی۔ اس بڈھڑے کی چادر کے کونے میں سوکھی سی روٹی بندی تھی، اس نے اس کی گرہ کھولی، روٹی اس کو منہ میں ڈالی۔ میں خود دیکھا آدھا ٹکڑا منہ میں اور آدھا منہ سے باہر تھا۔ بابا کہنے لگا پنجابی میں کھا کھاندی کیوں نہیں؟ وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولی مجھے پتروں کی یاد، یعنی مجھے بچوں کی یاد بڑی ستا رہی ہے۔ ایک طرف تو امتی کا یہ حال ہے، آج سے 1450 سال پہلے چلے جاؤ، جمعۃ المبارک کا دن ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک عورت مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ منبر چھوڑ دیا، اس عورت کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا اماں کیا بات ہے، کس وجہ سے آ کے کھڑی ہو گئی؟ سننا اور پلے باندھ کے لے جانا، جن کی ماں زندہ ہیں جا کے ان کے قدموں میں پڑ جانا، اور جن کی قبرستان چلی گئی گھر جانے سے پہلے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے گھر جانا۔ وہ بڈھڑی حضور کے سامنے رونے لگ گئی، کہنے لگی کملی والے جب سے کلمہ پڑھا کوئی دن ایسا نہ گیا تیرے چہرے کا دیدار نہ کرتی ہوں۔ آج آتے آتے کئی مرتبہ مجھے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا پڑا، کئی مرتبہ مجھے دیوار کا سہارا لینا پڑا، کئی مرتبہ کسی مکان کے تھلے پر مجھے بیٹھنا پڑا۔ کملی والے آج تو آ گئی، لگتا آئندہ جمعے تیرا دیدار کرنے نہیں آؤں گی۔ رحمت والے نبی کی نظریں جھک گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں فکر نہ کر، اگر تو نہیں آئے گی وعدہ کرتا ہوں ہر جمعے آ کے میں اپنا دیدار تجھے کرا دیا کروں گا۔ صحابہ کہتے ہیں گرمی کا موسم ہوتا، جمعے کی نماز کے بعد سرکار اپنے پاؤں کا جوتا مبارک خود اٹھاتے، نالین مبارک جوتا مبارک پیروں میں پہنتے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی گرمی بڑی ہے، آپ فرماتے نہ بوڑھی ماں انتظار کر رہی ہے، محمد اس کی شان میں کہیں گستاخی نہ کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ
السلام اس بڑھیا کے کچے سے مکان میں جاتے، اس نے پہلے ہی زیتون کے تیل میں کدو پکائے ہوتے اور اپنے ہاتھوں سے پتلی سی روٹی پکائی ہوتی، دسترخوان پہ رکھی ہوتی، رحمت والے نبی جاتے اور روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتے، رحمت والے نبی کدو کے ساتھ روٹی تناول فرماتے، ہر لقمے میں پوچھتی بیٹا دعوت کیسی ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے اماں بنی بکری کے گوشت میں مزہ نہیں آتا جو تیرے پوچھنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ عورت کہتی بیٹا میرے پوچھنے میں کیسے مزہ آتا ہے؟ آپ علیہ السلام کے منہ میں لقمہ بھی گھلتا جاتا، آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا اماں تجھے کیا بتاؤں، تیرا خلوص دیکھ کے مجھے میری ماں آمنہ یاد آ جاتی ہے۔ کبھی آپ نے بھی اپنی ماں باپ کو کھلایا؟ نہیں کھلایا تو تمہارے ماں باپ آدھے ٹھیک ہو جائیں گے، آدھی بیماری ماں باپ کی آج ختم ہو جائے گی۔ شام کو گھر جا کر جب مانی کھانے لگو اپنے حصے کی روٹی چنگیر میں اٹھانا، اپنی ماں کے پاس لے جانا، اپنے ابو کے پاس لے جانا اور کہنا اماں مجھے پتہ ہے تیرے منہ میں آج دانت کوئی نہیں، پہلے لقمہ اپنے منہ میں چبانا، پھر وہ لقمہ ماں چبا ہوا ماں کے منہ میں دینا۔ خدا کی قسم تیرے ہاتھ سے کھلانے سے ماں کا پیٹ بھر جائے گا، عرش والا رب تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، آپ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا ابو بکر ایک وعدہ مجھے دے، جب تک تیری جن میں جان باقی ہے، جب تک تیرے سانس باقی ہے، اس ماں کی خدمت کی ذمہ داری کا وعدہ دے۔ سرکار ٹھیک ہے میں جاؤں گا، اس کی خدمت کر کے آؤں گا۔ 2.25 سال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی عورت کے گھر جاتے رہے، بوڑھی ہو گئی تھی، سارا کام کاج کر کے آتے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا، آپ نے سانوں والے حضرت عمر سے کو بلایا، فرمایا عمر جو وعدہ حضور نے مجھ سے لیا تھا میں نے پورا کیا، آج وعدہ تیرے سپرد کرتا ہوں، عمر تجھے پورا کرنا پڑے گا، جا اس عورت کی خدمت کرنا جس کی خدمت کا کملی والا ہمیں کہہ کے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صدیق اکبر کی تدفین ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے، پہلا دن میں اس عورت کے گھر گیا، دروازے کی چوکٹ میں نے پار کی، اس نے قدموں کی آڑ سن کے کہا ابو بکر آ گیا ہے۔ میں خاموش رہا، بڈڑی عورت ہے، پہلے حضور کی جدائی کا صدمہ تھا، اب سیدنا صدیق اکبر کی جدائی کا صدمہ ہے، میں خاموش رہا، میں نے کوئی بات نہ کی، جو اس کے گھر کا کام جو مجھے پتا تھا میں نے سارا کر دیا، روٹی پکائی، سالن بنایا، ماں کے آگے رکھ دیا، اس بڑھیا نے کھایا کوئی نہیں، میرے دل میں خیال آیا لگتا ہے صدیق اکبر کھلانے والا بھی کام کرتے تھے، میں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، سالن میں بھگویا، ماں کے منہ میں ڈالا، ثابت ٹکڑا جب اس کے منہ میں گیا اس نے چیخ ماری، ٹکڑا تھوک دیا اور رو کے کہنے لگی لگتا ہے آج ابو بکر بھی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے، کہا اماں تجھے کیسے پتہ لگا ابو بکر دنیا سے چلا گیا؟ کہنے لگی بتا تو ابو بکر نہیں کہا میں ابو بکر کا غلام عمر ہوں، میں ابو بکر کا ساتھی عمر ہوں۔ اماں میں نے گھر میں برتن دھوئے، گھر میں جھاڑو دی، گھر کی صفائی کی، گھر کے سارے کام کیے، اماں تجھے پتہ نہ لگا جب تیرے منہ میں لقمہ ڈالا، اماں تجھے کیسے پتہ لگ گیا ابو بکر فوت ہو گیا؟ کہا بیٹے سارے کام تو نے ابو بکر جیسے کیے لیکن آخری کام تو نے ابو بکر جیسا نہیں کیا، تجھے پتا نہیں میرے منہ میں دانت کوئی نہیں، ابو بکر کو پتا تھا میرے منہ میں دانت کوئی نہیں تھے، ابو عمر تو نے ثابت ٹکڑا میرے منہ میں دے دیا، ابو بکر پہلے اپنے منہ میں چبایا کرتا تھا پھر چبا ہوا ٹکڑا میرے منہ میں دیا کرتا تھا۔ 57 سال گزر گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیاتی مبارک 63 سال ہو گئی۔ 57 سال کے بعد حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد آپ میرے عزیزو 70,000 صحابہ کا لشکر لے کر جب مدینہ شریف کی طرف واپس آ رہے تھے، راستے میں ابوا کا مقام آیا، آپ نے اپنی سواری کا رخ ابوا کے مقام کی طرف موڑ دیا، صدیق اکبر اور سارے صحابہ پیچھے، کملی والے کہاں چلے؟ فرمایا آج ماں کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 57
53 سال کے بعد آج مجھے 57 ایئر کے بعد آج مجھے میری ماں یاد آ گئی. صحابہ کہتے ہماری آنکھ دیکھ رہی تھی. رحمت والے نبی سواری سے نیچے اترے. ایک 40 فٹ کی بلندی پر ایک مٹی کی ڈھیری تھی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مٹی کی ڈھیری کو یوں باہوں میں لے کے سینے سے لگا لیا. ایسے روئے جیسے بچہ رویا کرتا ہے. حضور کے رونے کی آواز صدیق کے کان میں گئی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ شانوں والے نبی آپ بھی آوازوں کے ساتھ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابو بکر تجھے کیا بتاؤں, 57 سال کے بعد بوڑھے محمد کو آج ماں پھر یاد آ گئی ہے. ابو بکر ماں ہوا کرتی ہے. ابو بکر اتنی سی عمر تھی جب یہ چھوڑ کے گئی تھی اور دل میں خیال لے کے گئی تھی کہ کون کھلائے گا, کون پلائے گا, کون کپڑے بنا کے دے گا, کون والی وارث بنے گا. آج اماں تجھے بتانے آیا